کر دوں گا۔ شیطان کا ایک بہت بڑا وسوسہ یہ ہے کہ اے بندے تیری نجات کیسے ہو سکتی ہے، تو نے فلاں کیا فلاں کیا فلاں کیا، بس وہ فلاں فلاں کے چکر میں ڈال کر بارگاہ الوہیت کی طرف پلٹنے نہیں دیتا۔ آؤ اس رات میں اس ہر چکر کو توڑ کر اس جبین کو اللہ کے سامنے جھکا دے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کو اپنے کانوں سے سنے، دل سے محسوس کرے، اور فرمائے انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور دوستو آخری حدیث، حدیث نجوہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کو۔ نجوہ کسے کہتے ہیں؟ سرگوشی کو، کان میں کوئی بات کہنا، سرگوشی کرنا۔ ویسے شریعت میں قرآن مجید میں انما النجوى من الشیطان، یہ کان میں بات کرنے کو شیطانی عمل کہا گیا کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دو بندے ایک دوسرے سے کان میں کیا شروع کر دیں، بات چیت شروع کر دیں۔ صحابہ کرام بڑے کانشیس ہو گئے کہ یہ عجب حکم آ گیا ہے۔ اللہ کریم نے سورہ مجادلہ میں ایکسیپشنز دیے، استثناء دیے، فرمایا ہاں اگر کسی کو تم نیکی کا کوئی حکم دے رہے ہو تو کان میں دے سکتے ہو، بھلائی کی بات کر رہے ہو تو کان میں کر سکتے ہو، لیکن کسی بیٹھے ہوئے کی غیبت کرنا، کسی کے بارے میں کان میں بات کرنا، فرمایا یہ جو نجوہ ہے، سرگوشی ہے، یہ شیطانی عمل ہے۔ اب ادھر شیطانی عمل ہے، لیکن دوسری طرف یہ ایسے ہی ہے، یہ ایسے ہی ہے۔ میں آپ کو اکثر کہا کرتا ہوں کہ جیسے ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک اس کا رخ مثبت ہوتا ہے اور دوسرا اس کا کیا ہوتا ہے؟ منفی ہوتا ہے۔ ہمارے دور کی ستم ظریفی یہ ہے کہ کم علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر، بس جس کسی نے اس شے کا منفی رخ پڑھ لیا وہ ساری زندگی منفی رخ ہی بیان کر رہا ہے، جس نے اس کا مثبت رخ پڑھ لیا وہ بس مثبت رخ ہی بیان کر رہا ہے۔ ہدایت یہ ہے کہ مثبت رخ بھی دکھایا جائے اور منفی رخ بھی کیا کیا جائے، دکھایا جائے۔ جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، فرمایا خبردار قبروں پہ نہ جایا کرو، یہ منفی رخ ہے۔ لیکن آگے ساتھ ہی اسی حدیث میں فرمایا فزوروہا، فرمایا اب قبروں پہ جایا کرو، قبروں پہ جانے سے انسان کو آخرت کی یاد آتی ہے۔ آپ نے دیکھا معاشرے میں بس جس نے یہ پڑھ لیا کہ سرکار نے قبروں پہ جانے سے کیا کیا، منع کیا، بس اس منفی رخ کو لے کے سارا استدلال، زور، تبلیغ، واعظ، تحریر سب اسی بات پہ، قبروں پہ نہیں جانا، قبروں پہ نہیں جانا۔ اور مثبت رخ کیا تھا کہ قبروں پہ جاؤ اور وہاں دیکھ کر عبرت پا کے اپنی آخرت کو کیا کرو، یاد کرو۔ ایسے ہی نجوہ کے دو رخ ہیں، ایک نجوہ کا رخ منفی ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے کہ جب کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی جا رہی ہو، اور ایک نجوہ کا رحمانی رخ بھی ہے، مثبت رخ بھی ہے۔ وہ کیا؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، آخری حدیث پاک، حدیث نجوہ، کیا نام ہے حدیث کا؟ حدیث نجوہ، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ فرمایا جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا نا تو حدیث کے لفظ ہیں یصنع ربہ کنفہ علیہ، فرمایا اللہ اس کو یوں اپنے پردے میں آگے کر لے گا، جیسے کسی پہ چادر ڈال کے باقیوں سے اس کو الگ کر لیتے ہیں نا، تاکہ کوئی دیکھے ہی نہ، کوئی سنے ہی نہ کہ یہ چادر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ فرمایا اس کو یوں اپنے شایان شان، اس کو اپنی چادر رحمت میں اپنے قریب کر لے گا، اب وہ کسی کو نہیں دکھائی دے رہا۔ فرمایا چادر میں، اللہ رحمت کی چادر میں اندر کر کے اسے کہے گا عملت کذا و کذا، یہ جھوٹ تو نے بولے تھے؟ فیقول نعم، وہ کہے گا ہاں میں نے بولے تھے۔ اللہ کریم فرمائے گا عملت کذا و کذا، یہ غیبتیں تم نے کی تھی؟ وہ کہے گا مولا ہاں میں نے کی تھی۔ یہ گناہ تو نے کیے تھے؟ وہ کہے گا ہاں مولا میں نے کیے تھے۔ سب گناہوں کا اعتراف اور اقرار کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں جب سب گناہوں کا اعتراف اور اقرار کر لے گا نا تو اب حدیث کے لفظ ہیں وہ دل میں سوچے گا کہ اب تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اب تو بربادی ہی بربادی ہے، اب تو عدالت الہی میں گناہوں کا، جرموں کا اعتراف اور اقرار بھی ہو چکا، بس اب تو رب کی بارگاہ سے سزا کے اعلان کا وقت باقی رہ گیا ہے۔
فرمایا وہ ڈر رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا، مگر رب کے دریائے رحمت سے کیا آواز آئے گی؟ رب کہے گا بندے بتا تیرے ان گناہوں کا دنیا والوں کو پتہ چلا تھا؟ تیرے ان گناہوں کا دنیا والوں کو پتہ چلا تھا؟ وہ کہے گا مولا نہیں، تو نے پردے ڈالے رکھے، تو نے پردے ڈالے رکھے۔ رب کریم کی رحمت مسکرا کے کہے گی سترتها فی الدنیا وغفرتها اليوم، دنیا میں نے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا تھا، آج اسی پردے میں ہی سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، سارے گناہوں کو معاف۔ یہ ہے دوستو رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا میرا۔ آؤ اس شب لیلۃ النصف میں، شعبان کی اس نصف رات میں، 15ویں شعبان کی رات میں، شب برات میں اللہ کریم سے بس یہی مانگیں کہ اے مولا دنیا میں ستاری کی خیرات دے، آخرت میں غفاری کی خیرات دے۔ دنیا میں عیبوں پہ جس طرح پردے ڈال رکھے ہیں، قیامت کے دن پردے میں ہی ان عیبوں اور گناہوں کو کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ تو دوستو میں بات کو اسی طرف لے کے چلتا ہوں کہ جنت کے وارث کون ہیں کہ جو گناہ کر کے اسی پہ نہیں چلتے رہتے، گناہ ہو بھی جائے تو پلٹ آتے ہیں اللہ کی طرف اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اور آخری حدیث بس سن لے، توبہ ہے کیا؟ توبہ ہے کیا؟ توبہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی حدیث، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا گناہوں کا کفارہ توبہ ہے، اور فرمایا توبۃ ندامۃ، توبہ شرمندگی کا نام ہے۔ توبہ کس کا نام ہے؟ شرمندگی کا نام ہے، کہ انسان اللہ کے بارگاہ میں پیش ہو جائے اور دل میں شرمندگی محسوس کرے، اللہ کے ساتھ گفتگو میں شرمندگی کا اظہار کرے، ندامت اور خجالت کا اظہار کرے کہ اے باری تعالیٰ میں نادم ہوں، شرمسار ہوں، میں تیری رحمت کے باوجود تیری نافرمانی کرتا رہا۔ بس اس ندامت و شرمندگی کا دل میں آ جانا یہ توبہ ہے، اور یہ کیفیت مل جانا گناہوں سے بخشش کی بشارت ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس رات کو شایان شان طریقے سے رب کی بارگاہ ہمیں اپنے گناہوں اور جرموں کے اعتراف و اقرار سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ستاریت و غفاریت کی خیرات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔